السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ دوسرے پارے کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم پہلے پارے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کل سورہ بقرہ کی آخری آیاتوں میں سنے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اس کو نہیں بھولنا ہمیشہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک اسحاق علیہ السلام کی نسل میں انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عزت عطا فرمایا تھا اور دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ ان میں دیا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ غلط کام کرے، گناہ کرے، سرکشیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس منصب کو وہاں سے معزول کر دیا، یعنی ان لوگوں سے اس منصب کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری نسل ہے، کون سی؟ اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی، اس نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت دے دیا۔ وہ لوگ گناہ کرے تو امامت ان سے اللہ تعالیٰ چھین لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو یہ امامت دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس منصب سے سرفراز کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کی بڑی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ قبلے کو چینج کر دیا، قبلے کو تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ مسجد اقصی تھا جو ابھی فلسطین میں ہے، یہ قبلہ اول تھا۔ تو اس قبلہ اول کو اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر کے اب یہ جو دوسرا قبلہ بنایا، کس کو؟ مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ کو بنایا۔ تو یہ جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی، اس کو کون بنائے تھے؟ اس کو سیدنا یعقوب علیہ السلام بنائے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی ان کی نسل میں سے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنائے، تو خانہ کعبہ بیت اللہ کو، کعبہ کو بنانے کے 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام مسجد اقصی بنائے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو یاد رکھ لینا۔ مسجد حرم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے بنائے، جس کو کعبہ بولتے۔ اس کے 40 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام بنائے مسجد اقصی کو۔ ٹھیک ہے، تو اب مسجد اقصی کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا جاتا تھا، پہلے مسجد اقصی کو قبلہ بنایا تھا۔ تو اب کیونکہ ان لوگوں میں سے، یعنی یہ جو بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت دیا تھا، تو ان کو اس منصب سے ہٹا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے امتیوں کو یہ امامت دیا، تو پھر اس کی نشانی کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ قبلے کو بھی چینج کر دیا۔ تو آپ جو پہلے قبلہ تھا اس کو ہٹا کے پھر اس قبلے کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں کہتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ ذمہ داری دیا، اور اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر امت بولا، حالانکہ ہم سے پہلے بنی اسرائیل کو تم سب سے بہتر بول کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے بولا تھا۔ اب جیسے ہی قبلہ چینج ہوا، تو قبلہ اس جگہ اور اس مقام کو کہا جاتا ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں لوگ، تو یہ قبلہ ہے۔ تو تعمیر کعبہ، جیسا کہ میں بھی بولا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر بنائے تھے، اور اسے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ارکان یعنی حج کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ حج کرنا ہے تو خانہ کعبہ کو جانا ہوگا، بیت اللہ کو جانا ہوگا۔ تو بہرحال مسلمانوں کے لیے قبلہ یعنی نماز کی جہت
اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو بنایا؟ اس لیے پہلے یہود، عیسائی اور مسلمانوں کا مشترکہ طور پر قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، صحابہ بھی ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بعد میں حکم دیا کہ اب تمہارے لیے قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 میں کہتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبْعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی بھی لے آئے، وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے۔ یعنی اب یہ لوگ کون؟ یہ جو یہودی ہے اور عیسائی ہے وہ اس قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اب تو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دے دیا۔ اچھا، اس کے بعد اس دوسرے پارے کو 2 یا 3 حصوں میں اگر بانٹ لے تو یہ پہلا حصہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ قبلے کے تعلق سے حکم دیا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے مدینہ منورہ میں جب مسلم معاشرہ اور اسلامی تہذیب کی شناخت قائم ہو گئی تو پارے کے دوسرے حصے میں اس سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اب مکہ چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، جیسا کہ کل میں آپ لوگوں کو بتایا، تو اب وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ تعمیر ہونے والا ہے، تو اب وہاں پر اسلامی معاشرہ کیسا رہنا اس کے تعلق سے کچھ اہم مسائل اللہ تعالیٰ اب اس دوسرے حصے میں بیان کر رہا ہے۔ جیسا کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت۔ کیسے؟ اسلام میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہوتا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یہ محبت کی نشانی ہے۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہے، یعنی سب سے زیادہ ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو جو حکم دیا، آدمی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ ایک مسلمان سچا مسلمان ہونے کے لیے سب سے زیادہ محبت اسے اللہ تعالیٰ سے کرنا ہوگا، ماں سے، باپ سے بڑھ کر، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے ایک مسلمان کو اللہ سے محبت ہونا، اللہ کے بعد اللہ کے رسول سے محبت ہونا۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سمجھایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی مکے کے مشرک یا پھر اس کے علاوہ جو بھی شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، یہ لوگ ہیں جو ان کے معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونا تھا، لیکن ایک مسلمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دشمنی کی اور اللہ کی رضا کے لیے دیا اور اللہ کی رضا کے لیے ہی منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ مطلب ایک آدمی سچا مسلمان کب ہوتا؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے کسی سے روک لینا، یہ سچے مسلمان کی نشانی ہے بولا اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ تو اچھا، اب مومن سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، جبکہ مشرک اللہ کے بجائے اپنے پیروں اور فقیروں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے کام یہ لوگ آئیں گے۔ کون؟ ان کے پیر، ان کے مرشد اور ان کے بزرگ، یہ جن جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ عقیدہ ہے قیامت کے دن یہ لوگ ہماری کیا ہے مدد کریں گے اور اللہ کے عذاب سے ہم لوگوں کو بچا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے سورہ بقرہ آیت نمبر 166 میں کہا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور
وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے آپسی تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے. یعنی تم دنیا میں جس سے محبت کرتے تھے اور جس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں قیامت کے دن بچا لیں گے، وہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. کل قیامت کے دن وہ بالکل تمہیں دیکھ کے دور بھاگیں گے، تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا. تو آج اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے، چاہے مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلمانوں کا ہو، ہمارے پیر صاحب بخشوا لیں گے، ہمارے فلاں صاحب ہم کو قیامت کے دن کام آئیں گے. آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، نعرے لگاتے ہوئے کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کا مطلب ہم کو ہمارے غوث کل قیامت کے دن بخشائیں گے اللہ تعالیٰ سے. اور بلکہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی بہت غلط عقیدے رکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کیا ہے، ان کے ماننے والوں کو سب لوگوں کو جنت میں لے کر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے بحث کریں گے، جھگڑا کریں گے. اس طرح کے بہت غلط عقیدے ہیں. بلکہ اماموں کو ماننے والے بھی، 4 اماموں کو جو مانتے ہیں، ان لوگوں کا بھی عقیدہ ہے کہ جو امام کو مانتا ان کے امام ان کو کل قیامت کے دن بخشائیں گے. اب جو امام کو نہیں مانتا ان کو کون بخشائے گا؟ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کوئی کل قیامت کے دن کسی کا کام نہیں آئے گا، اس کے اعمال ہی اس کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھو مدینہ میں ہے، یہ پورے آیتیں مدینہ میں اتر رہی ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ پورا مدینہ میں اترا، میں اسے پہلے آپ لوگوں کو واضح کر دیا. اب مدینہ میں کیونکہ مکہ چھوڑ کے صحابہ مدینہ گئے، اب وہاں پر ایک مسلم معاشرہ بن رہا ہے. تو اب ایک مسلمان معاشرہ کیسے ہونا، ایک سوسائٹی مسلمانوں کی کیسے ہونا، وہ احکام اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بتا رہا. تو سب سے پہلے کیا بولا؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. پھر اس کے بعد حلال حرام کا تصور. ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اسلام کے حلال و حرام کا مکمل خیال رکھا جائے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات اور چیزوں کے خواص کے سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھی انہیں حلال کر دیا، اور جو چیزیں اس کی صحت یا اخلاق کے لیے نقصان دہ تھی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. جیسا کہ اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 نکال کر دیکھیں گے، میں بھی آپ لوگوں کو سرسری طور پر کل کچھ چیزیں سمجھایا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے جو چیزیں اچھی ہیں، فائدے مند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ حلال کر دیا، اور جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیا. جیسا کہ شراب حرام کرا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نقصان ہے. آج بھی ڈاکٹر بول رہے کہ بھئی شراب پینے والے کے لیے کیا ہے، وہ لیور خراب ہو جاتا، وہ ایسا بیماریاں آ جاتے. سگریٹ پینا، نشہ کرنا حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے کینسر آتا. آج ڈاکٹرز بول رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی واضح کر دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. قرآن میں اور حدیث میں واضح ہے. تو آج جتنی بھی چیزیں حرام ہیں اس میں نقصان ہے. جو چیز بھی اللہ نے حرام کیا اس میں نقصان ہی نقصان ہے انسانیت کے لیے. جیسا کہ اگر ہم لوگ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ، ان چیزوں میں سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یعنی اللہ جو حلال کرا ان میں سے کھاؤ، ان میں سے پیو، لیکن وہ حرام چیزوں کے پیچھے مت پڑو، شیطان کے راستے پہ مت پڑو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو حکم دیا. اچھا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا. بہترین حدیث ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک چیز کو ہی اللہ قبول کرتا، ناپاک چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے اگر کوئی حرام کمائی کما کے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتوں بولے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہاں بھائی وہ کیا بولتے، سود بھی لیتے اور رشوت بھی لیتے اور پوری حرام کی کمائی لے کے ہاں ہم مسجدیں بناتے نا، ہم خیر کے کام میں دیتے نا، ہم غریبوں کی مدد کرتے نا، یہاں چوری کرتے اور لے کے جا کے وہاں پر غریبوں کی مدد کرتے. جیسا کہ ہمارے یہ بڑے پہاڑ کے بابا کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے نا مشہور، وہ کوئی خزانہ تھا حکومت کا، اس کو چوری کر کے لے کے گئے اور وہاں پر جا کے پہاڑ پہ دفن ہو گئے، لوگوں کو بانٹ دیے غریبوں کو. غلط بات ہے یہ. اللہ حرام چیز کو کبھی قبول نہیں کرتا. میں یہاں سے چوری کرتا ہوں، وہاں جا کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، عمل تمہارا دیکھنے میں اچھا ہوگا، لیکن حرام چیز کو اللہ قبول نہیں کرتا. اس چیز کو یاد رکھو. تو یہاں حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک کے سوا
کچھ قبول نہیں کرتا. اس نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اس نے اپنے رسولوں کو دیا اور فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, نیک عمل کرو, یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو نیک عمل کرو, یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں. اور فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے, بکھرے بالوں والا اور گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے اس کا سر, اور آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے اے میرے رب اے میرے رب, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اور اسے جو غذا دی گئی ہے وہ بھی حرام, تو بھلا اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک مثال دے کے سمجھائے. کیا مثال دیے؟ ایک آدمی کیا کرا, لمبا سفر کر کے تھکا ہوا, پسینے سے اور پھٹے کپڑے, پورا دھول اس کے سر پہ بھرا ہوا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا, اے اللہ بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام. تو جو شخص کھانا پینا حرام کا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت سے یہ بھی بات معلوم ہوئی. اچھا, اس کے بعد مزید فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے کھانے میں حرام چیزوں کی تفصیل بھی بتایا. ایک بڑی اہم آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 173, یاد رکھ لینا. کیا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا, تو اس پر کوئی گناہ نہیں, بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کو حرام کر دیا. کون کون سی چیزیں؟ یاد رکھو. پہلی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خون کو حرام کر دیا. خون کو حرام کا مطلب جو بہا ہوا خون ہے. آج غیر مسلم جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد خون کو سکھا کے اس کو پھر کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو خون, بہا ہوا خون حرام ہے, جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت حرام ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز کیا بولا اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ ایک تو بہا ہوا خون, خنزیر, پھر اسی طرح مردار حرام ہے, یعنی مری ہوئی چیز جو مردار ہے وہ حرام ہے, یعنی جس پر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہے. پھر اسی طرح چوتھی چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. غیر اللہ کا نام مطلب ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارنا, یا پھر اللہ کے علاوہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے ذبح کرنا. دوسروں کے لیے ذبح کرنے والی چیز یا دوسروں کے لیے, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے منت کرتے ہوئے جو لوگ آج نظر کرتے ہیں, نیاز کرتے ہیں, تو ایسے تمام چیزیں حرام ہیں. تو جانور ہو, کھوپرا ہو, ناریل ہو, ملیدہ ہو, یا پھر بریانیاں ہو, بغیرہ کھانا ہو, کون سی بھی ایسی چیز کھا رہے تو یہ کس لیے کھا رہے, کس کے لیے وہ بنا, یہ دیکھنا ہوگا. جانور ذبح کر رہے کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قربانی دے رہے ہم بسم اللہ اللہ اکبر بول کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عام طور پر گھر میں بھی بناتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہاں بھائی درگاہ کے پاس ہی ذبح کرے لیکن بسم اللہ اللہ اکبر بولے نا, تو پھر یہ حلال ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کس کے لیے کر رہے تم؟ وہ فلاں درگاہ والے کے لیے کر رہے, یا فلاں بت کے لیے کر رہے, یا پھر فلاں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جو مرے ہوئے تمہارے بھگوان ہے یا پیر ہے, کس کے نام پہ کر رہے؟ تو جو غیر اللہ کے نام کے لیے بنتا وہ جائز نہیں ہوگا. اسی لیے یہ فاتحہ وغیرہ بھی اگر دلاتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو پھر یہ بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا,
اس کے بعد ایک اہم آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اس ایک آیت پر تو ایک پورا مکمل بیان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل سے سمجھاؤں گا، ذرا غور سے سننا اور میری طرف دیکھنا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلے کا احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال کی کوتاہی کرتے ہیں، غلط کام کرتے، گناہ کر لیتے، اور کیا بولتے ہیں ہم کلمہ پڑھ لیے نا بھائی بس ہم مسلمان ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا اصل نیکی کیا ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ دیکھیے کیا ہے اس کا ترجمہ، غور سے سننا۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن یعنی آخرت کے دن اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ دیکھو یہاں پر ایمان کے ارکان بھی بتائے جا رہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ صرف دیکھو اصل میں یہاں پر ایک عقیدہ مشرکین کا یہ بھی تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی صفائی کرتے اور خانہ کعبہ کے پاس جو حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تو ان کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کرتے۔ مکے کے مشرک بھی اس زمانے میں حج کرتے تھے، حالانکہ وہ شرک بھی کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کیا سمجھتے تھے؟ خانہ کعبہ کے ہم لوگ تو ذمہ دار ہیں بھائی، صاف صفائی کر رہے، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کر رہے اور حاجیوں کی خدمت کر رہے، یہ بڑی نیکی ہے سمجھتے تھے وہ لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں ہوتی، تم اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بھی اگر تم صفائی کر رہے خدمت کر رہے تو بھی یہ نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ ارکان ایمان کتنے جی؟ ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہے، 6 بنیادی چیزیں ہیں یہ۔ ارکان ایمان 6، ارکان اسلام 5۔ بچوں کو سکھا دینا بچپن میں تو ہم لوگوں کو سب کو یاد رہنا ہمارا ایمان کس پہ ہے، ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہے، یہ 6 چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان، والقدر خیرہ شرہ، اچھی بری تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا۔ یہ 6 چیزیں ہمیں یاد رہنا ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کر دیا، اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا، یہ اصل نیکی ہے۔ اس لیے میں بولا اگر یہ آیت سمجھانے بیٹھوں تو اس کے اوپر 1 گھنٹے کا درس ہو سکتا ہے، پھر کبھی دیکھیں گے۔ تو یہ ایمان کے ارکان میں سے 5 ارکان یہاں پر آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اصل ایمان یہ ہے نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کب؟ مال کی محبت، پیسے کی محبت ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ کن کن پر؟ کہاں کہاں پر؟ قرابت والوں یعنی قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے۔ گردنیں چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے میں غلام تھے، سمجھو آپ جواب دو کچھ تو بھی مجھے۔ اس زمانے میں کیا تھے؟ غلام تھے۔ مسلمان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، کوئی کسی کا غلام بن کے رہتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا مالک اس کے اوپر ظلم کرتا تھا۔ ایک غلام صحابی کا نام بتاؤ، حالانکہ بہت سارے غلام ہیں، آپ کو یاد ہے آپ تو ایک غلام صحابی جن کو بعد میں چھڑایا گیا، کسی کا نام یاد ہے آپ کو؟ بتاؤ، جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا، بولیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ غلام تھے۔ کتنی مرتبہ نہیں سنتے آپ اجتماعات میں؟ ان کے اوپر ان کا مالک ظلم کرتا تھا، مارتا تھا، ستاتا تھا۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھڑائے۔ ایسے کئی صحابہ تھے، ایسے کئی صحابیات تھے۔
جو غلام تھے لیکن اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے پر ظلم ہوتا تھا. تو غلاموں کو چھڑانے کے لیے صحابہ کیا کرتے تھے, خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی غلاموں کو آزاد کرے, اپنے پاس جو مال رہتا تھا ان کے مالک کے پاس جاتے تھے, یہ صحابی اسلام قبول کرے, ان کو تم چھوڑ دو, کتنے پیسے ہونا, تو قیمت طے کرتے تھے. غلاموں کو اس زمانے میں بازاروں میں بیچا جاتا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا ہے, غلام کا جو آقا ہے, اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو پیسے دے کے ان کو آزاد کرتے تھے, چھڑا لیا, اب انہوں غلامی سے آزاد ہو گئے. تو ایسے کئی صحابہ جو غلامی میں تھے, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس آیت میں غلاموں کو آزاد کرنے پر اپنا خرچ کرو, اپنا پیسہ بولا. اچھا, اس زمانے میں غلام تھے, آج کیا کریں گے؟ غلاموں کو آزاد کرنا ہے, غلام تو نہیں ہے, کن کو آزاد کریں گے؟ جو جیلوں میں ہیں, جو جیلوں میں ہیں, غلط کیسوں کی وجہ سے مسلمان ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزارتے ہیں. پیسے دینے پر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, سزا مکمل ہو گئی لیکن پیسے بھی دینا ہوتا ہے. تو مال خرچ کرنے کی ایک جگہ یہ بھی ہے, اس کا بھی علم ہونا تمہارے کو, بول کے میں یہ مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں. صرف کوئی فقیر مانگنے کے لیے آیا تو 5-10 روپے دینا, یہ نہیں ہوتا. صدقہ کرنا, خیرات کرنے کا طریقہ یہ پورے ہیں. رشتہ داروں کو بھی دو, مسافروں کو بھی دو. کوئی گیا, آج مسافروں کو دینے کا کوئی تصور ہے؟ مسافر ہے بیچارہ, نکلا سفر کرتے ہوئے لیکن راستے میں اس کے پیسے گم ہو گئے. کئی لوگ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم لوگوں کو, بھائی میرا پرس چلے گیا, یعنی تو کوئی مجھے کام کے لیے بلایا تھا لیکن ابھی وہ کیا ہے, ہم لوگوں کو دھوکہ دیا, مسافر ہوں, گھر واپس جانا چاہتا ہوں, اس کے کرائے کے پیسے دو, یعنی تو اس کو ٹکٹ خرید کے دو. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیا, مسافروں کو دو, قریبی رشتہ داروں کو دو, یتیموں کو دو, مسکینوں کو دو. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آزاد کرانا ہے. آپ یاد رکھو, آپ قرآن کے درس میں بیٹھے, آپ الفرقان فاؤنڈیشن میں بیٹھے, آپ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے, تو آپ وہ عام مجلسیں جو دوسری مجلسوں میں صرف سو کے گزار کے چلے جاتے, کیا کہ گئے نام کے واسطے آئے چلے گئے, یہ طریقہ نہیں ہوگا آپ کا. یہاں پر آئے تو یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں گے. آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے میں آسان انداز میں باتیں سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آئے تو آپ سوال بھی کریں گے مجھ سے بعد میں, لیکن یہاں سے سیکھ کے جائیں گے. آپ اس رمضان میں کچھ قرآن آپ کو یاد ہو جائے, کچھ باتیں یاد ہو جائے آپ کو. تو بنیادی باتیں اگر ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے تو پھر ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی؟ اگر ہمیں ہمارے اسلام کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بھی اگر نہیں یاد ہے تو پھر ہم کون سے راستے پہ چلتے ہوئے چلے جا رہے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر یہ افسوس کی بات ہوگی اگر بنیادی چیزیں بھی ہم کو کم از کم ارکان ایمان بھی اگر یاد نہ رہے, ارکان اسلام بھی یاد نہ رہے, کچھ صحابہ کے بارے میں, کچھ صحابہ کے واقعات بھی یاد نہ رہے ان کی زندگیوں کے بارے میں, تو پھر یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہوگی. پھر تو سیکھ کر جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا, آزو بازو میں دیکھو, اگر کوئی سو رہے تو ان کو جگا دو, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں, یہ آیت اصل میں مکمل نہیں ہوئی. کیا ہے؟ یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو اور گردنوں کو چھڑانے میں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دیا, اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دے, اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں, اور خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں, یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہاں پر اس آیت میں شروع کہاں سے ہوئی؟ آیت کہاں سے شروع کرے تھے ہم؟ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہا تھا اصل میں؟ یہ آیت میں نیکی کے بارے میں بول رہا تھا. سچ یہ ہے, یعنی سچے مومن وہ ہے. اصل نیکی یہ ہے. نیکی کیا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا دیا. ایک تو ارکان ایمان بتا دیا, یہ سب ارکان ایمان پر ہمارا ایمان ہونا. دوسرا, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا, یہ ہے سچ میں نیکی. تو آپ اس آیت کو جیسے میں مثال دیا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھو. خانہ کعبہ کی بھی اگر آپ صاف صفائی کر رہے, دیکھ بھال کر رہے, حفاظت کر رہے, حاجیوں کی بھی اگر آپ مدد کر رہے, تو وہ نیکی نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھ لو. بغیر ایمان کے آپ خانہ کعبہ کی بھی خدمت کر رہے تو پھر اللہ کی نظر میں آپ سچے مومن نہیں ہو سکتے. سچی نیکی آپ کے کھاتے میں وہ لکھی نہیں جائے گی. اصل نیکی لکھی نہیں جائے گی بغیر ایمان کے اگر وہ کرے. تو ہم بھی کیا سمجھ رہے, آج خالی 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے رہے,
اور سرسری طور پر کیا ہے بھی رمضان کا اگر روزہ آئے تو ٹھیک ہے روزے رکھ لے رہے، اور سرسری طور پر کچھ اعمال کر لے رہے، کبھی باہر نکلے تو عورتیں برقع پہن لے رہی، کبھی مرد داڑھی رکھ لیا، ٹوپی رکھ لیا، بس یہ نیکی ہے سمجھ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیا بولا؟ اصل نیکی یہ ہے بتا رہا. تو یہ سب نیکی ہے، تو یہ نیکی پر ہم لوگوں کو عمل کرنا ہے. صرف وہ 4-5 اعمال کرتے ہوئے ہم بہت بڑی نیکی کر رہے سمجھ لینا، یہ غلط فہمی ہے. یہ سب نیکی کے اعمال ہے، یہ بھی نیکی ہم سب کو کرنا ہوگا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ آخری ٹکڑا دیکھو، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سچے لوگ ہیں اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بولا یہ اعمال اگر تم کریں گے تو سچے ہیں. کس چیز میں سچے؟ ہمارے مسلمان ہونے میں ہم سچے، یہ اعمال کرنے والے سچے ہیں، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. نہیں میں خالی اللہ سے ڈرتا ہوں زبان سے بولے لیکن یہ اعمال زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ہم سچے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے. تو کیا ہم اللہ کے راستے میں یہ سب جگہوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے؟ کیا اپنے آپ سے سوال کرنا. پھر اس کے بعد عہد پورا کرنے والے، وعدہ کرے تو وعدہ پورا کر رہے، کیا یہ ہے اصل نیکی؟ اللہ تعالیٰ بول رہا. پھر خصوصاً جو تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہ ہیں سچے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے. کب کب؟ تنگی میں صبر، مشکلوں میں صبر، پریشانیوں میں صبر، تکلیفوں میں صبر، بیماریوں میں صبر، اور لڑائی کے وقت بھی صبر کرنے والے. اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی، اس جنگ میں صبر. آج کے زمانے میں بھی اگر لڑائیاں ہو رہی، چاہے وہ گھر کی لڑائیاں ہو یا پھر پڑوسیوں کی لڑائیاں ہو، ان لڑائیوں میں صبر کریں گے تو تم سچے ہیں. صبر کر رہے یا نہیں تو پھر کود کود کے بھاگ بھاگ کے اور لڑائیوں کو بڑھا رہے. اپنے آپ سے سوال کرنا. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ بات بتایا ہم لوگوں کو. تو صبر کرنے والے یہ سچے مومن ہیں. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ قتل کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 178 میں قتل کے قصاص کے بارے میں بیان کر رہا. قصاص کس کو بولتے؟ اسلام میں قصاص ہے قتل کا. کیسے؟ دیکھو پہلے آیت سنا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا. اسلام میں قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل. اگر اجازت ہے کسی کو. کیسے اجازت ہے؟ اگر کوئی میرے باپ کو قتل کر دیا، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو اگر کوئی قتل کر دیا تو اس کو، جو قاتل ہے قتل کرنے والا، اس کو قتل کرنا جائز ہے. یہ اس کا بدلہ ہے. لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے اب اس نے میرے گھر والوں کو قتل کیا، اب میں بھی اس کو قتل کرتا ہوں، بولے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اسلامی اعتبار سے جائز ہے، اللہ کے پاس پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ہندوستان کے قانون کے حساب سے پھر ہم مجرم ہوں گے، پھر اس قانون کی سزا ہم کو بھگتنا پڑتا. لیکن جہاں اسلامی قانون ہوتا وہاں پر قتل کے بدلے قتل جائز ہے. اسلامی حکومت ہوتی وہاں پر بلائیں گے قاتل کے گھر والوں کو اور مقتول کے گھر والوں کو اور بولیں گے کہ یہ قاتل ہے، ثابت ہو گیا، اب تم اسے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے یا نہیں تو معاف کریں گے. دیکھیے اگر مقتول کے ورثہ اپنی مرضی سے قاتل کو معاف کر دیں گے یا دیت لے لیں تو پھر یہ ورثہ کی رضامندی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ قتل کی سزا قتل ہی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی، اچھا یہاں پر یہی مسئلہ ہے کہ جو مقتول یعنی جو قتل ہو گیا اس کے گھر والے قتل کا بدلہ یا تو قتل کر کے لے لیں گے یا نہیں تو کیا کریں گے؟ پیسے لے کے اسے معاف کر دیں گے، یا نہیں تو ویسے ہی معاف کریں گے. ٹھیک ہے بھی ہم اس کو معاف کر دے رہے، چلو اس کو کوئی حکومت پھر سزا نہیں دے گی. کچھ دن پہلے شاید آپ ایک ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ وائرل ہوا. سعودی میں ایک خاندان والے آ کے قاتل کو سزا نہیں دینا بول کے پورے خاندان والے عرب آ کے کیا ہے ان کے پگڑیاں اور ان کے جو پہننے کے جو ہاتھوں میں ہتھیار، سر پہ پہننے کے جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں، رنگ جو ہوتا ہے ان کا، وہ سب لے کے آ کے رکھ دے کے معافی مانگ رہے تھے. جو قتل ہو گیا اس کے خاندان والوں سے ویڈیو وائرل ہوا، آپ سب دیکھے ہوں گے کہ معاف کرو معاف کرو. لیکن اس کے باوجود بھی جو قتل ہوا اس کے خاندان والے اسے معاف نہیں کرے تو حکومت اس کو پھر قتل کر دی، سزا دے دی. تو اب یہ اسلامی طریقہ ہے. اور اس سے کیا ہوتا؟ اس سے معاشرے میں کیا ہے؟ امن بھی پیدا ہوتا. جیسا کہ
ایک اور آیت بھی سن لو، سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے، اسے عقلوں والو تاکہ تم بچ جاؤ. مطلب یعنی یہی وہ طریقہ ہے جس سے تمہاری جانیں محفوظ رہ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا باعث برکت ہے. جیسا کہ اگر قاتل جو قتل کر دیا اس کو اگر اسلامی حکومت بلا کے مقتول کے گھر والوں سے مشورہ لے کے اسے قتل کر دیتی ہے تو اس سے معاشرے میں قتل کا جو ریٹ ہے، یعنی قتل کرنا جو آج عام ہو گیا ہے، وہ کم ہو جائے گا. جس نے قتل کیا اس کو بھی اگر قتل کر دیں گے تو پھر دوسرا جو کسی کو قتل کرنے کے لیے سوچتا اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا. ہاں بھائی، اگر میں کسی کو قتل کر دوں بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا، یہ ڈر جس کے دل میں ہوگا وہ دوسروں کو کیسے قتل کرے گا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں قتل کرنا آسان ہو گیا. قتل کرنا آسان ہو گیا. آج دن با دن اور خاص طور سے ہمارے مسلمانوں میں اتنے زیادہ قتل ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل. کہیں پر بہو کو ساس قتل کر دے رہی، کہیں پر ساس کو بہو قتل کر دے رہی، پیسوں کے لیے ماں باپ کو قتل کر دے رہے، اولاد کو قتل کر دے رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کر دے رہے، بچوں کو قتل کر دے رہے. بلکہ ایک 3-4 مہینے پہلے کا واقعہ یہیں پر ہمارے شہر کے بازو میں ہی ایک گاؤں رہتا ہے، وہاں پر صرف پراپرٹی کے لیے دوست، جگری دوست، بچپن کا دوست ہے، لیکن اپنے دوست کی پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے اس کے گھر کے 11 لوگوں کو قتل کر دیا. 11 لوگوں کو، دوست کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بھی، اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے جو بچے تھے، 4-5 سال کا ایک بچہ تھا، 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا، اس کے بہنوں کو قتل کر دیا. یعنی اس کے کوئی وارث نہیں رہیں گے تو اس کی پراپرٹی پوری مجھے مل جاتی بول کے اس لیے قتل کر دے. اور قتل کرنے والا قتل کر رہا، جیل میں جا رہا، 2-4 سال اندر رہ رہا، پھر باہر آ رہا اور عام زندگی گزار رہا خود سکون سے. تو آج قتل کا کسی کو ڈر ہی نہیں رہا. اسلام میں یہ سزا رکھا اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی قتل کر دیا، ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، تو اس کے گھر والے بدلے میں اس کو قتل کریں گے. جب اس طرح قتل کا بدلہ قتل ہوگا تو پھر دوسرا کوئی قتل کرنے کے لیے ڈرے گا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جہاں اسلامی ممالک ہے وہاں پر قتل اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنے ہمارے معاشرے میں، ہمارے اس ہندوستان میں قتل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھا گیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. لعلکم تتقون کا مطلب تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تمہارے اندر روزوں کے ذریعے سے بچنے کی عادت آ جائے. کیا ہے بچنے کا مطلب؟ متقی، تقوی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے ایک بچنا اور ایک ہوتا ہے ڈرنا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہم لوگوں کو یہ سبق دینا چاہ رہا کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے رکھنا فرض تھا، اس لیے کہ روزے رکھنے سے تمہارے اندر بچنے کی عادت آ جانا. اب روزے سے بچنے کی عادت کیسے آتی جی؟ روزہ رکھنے سے بچنے کی عادت کیسے آتی؟ اب دیکھو، روزے دار ہے ہم، آج روزے سے ہے. اب جو روزے سے ہیں کھانا کھانے سے بچے گا، پانی پینے سے بچے گا. بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گھر میں کھانا بھی ہے، فریج میں پانی بھی ہے، لیکن نہیں پیے گا. کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا. اللہ کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اور دوسرا میں اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے بھی بچوں گا. تو جب میں اللہ کے حکم سے اللہ دیکھ رہا بول کے حلال چیزوں سے بھی بچوں، اس کا نتیجہ یہ ہونا، اس رمضان کے بعد اس کا رزلٹ یہ نکلنا کہ باقی 11 مہینوں میں وہی اللہ مجھے دیکھ رہا بول کے حرام چیزوں سے بھی بچنے کی عادت ہمارے اندر آ جانا. یہ سبق حاصل کرنا اس رمضان کے مہینے سے، ان روزوں سے، یہ ہے اصل روزے کا مقصد. ہم سب مسلمان روزے سے رہنے سے اللہ کی کوئی شان نہیں بڑھتی، اور ہم سب مسلمان مل کے روزہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی شان نہیں گھٹتی. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم روزہ رکھنے سے، اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اگر ہم روزہ چھوڑ دیں گے. تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا.
تاکہ ہمارے اندر بچنے کی عادت آ جائے. جیسے روزہ رہ کر بچتے نا حلال چیزوں سے، باقی 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بھی بچنے کی عادت تمہارے اندر آ جائے. یہ جو اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا ڈر اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر آ رہا نا، اللہ مجھے دیکھ رہا، میں نہیں کھاتا ہوں، میں نہیں پیتا ہوں، ایسا ڈر باقی 11 مہینوں میں بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے، کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے یہ ڈر تمہارے اندر باقی رہے. یہ ٹریننگ ہے، اصل میں 1 مہینے کی ٹریننگ ہے مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کے لیے. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے بھی بچے، باقی 11 مہینوں میں یعنی 12 مہینوں میں بھی حرام چیزوں سے بھی بچے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا، جہنم کے آگ سے بھی بچائے گا. چلو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لیں. یہاں پر رمضان کے مسائل بھی اللہ تعالیٰ بتایا. ایک تو اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کرا، اور تم اس رمضان کے مہینے میں روزے سے رہو، اور اگر تم کسی بیماری کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اگر روزے چھوڑ دیے تو پھر رمضان کے بعد گنتی پوری کر لو، قضا روزے رکھ لو. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ روزے کے ساتھ دعا کا کیا تعلق ہے یہ بھی بتایا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیا ہے؟ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. اب دیکھو ذرا غور سے سنو. اللہ تعالیٰ روزوں کے بعد فوراً دعا کے بارے میں بھی بولا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی. ایک وقت ہے افطاری سے پہلے، افطاری کا وقت جو ہوتا نا، اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ہم لوگوں کو سمجھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے سوال کر رہے آپ سے، جب یہ سوال کرتے نا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب وہ لوگ سوال کریں تو ان سے بتا دینا، ان سے کہہ دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قریب ہوں. اب اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے ہر جگہ. اللہ کا ہے عرش پر ہے، عرش پر ہے. اللہ کا علم ہر جگہ ہے. ایک بات یہ سمجھ میں آئی. اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ، تو پھر یہاں پر وہ غلط عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا. جو لوگ دعا میں واسطہ اور وسیلہ لگاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کا واسطہ وسیلہ لگائے تو وہ بزرگ لے کے جا کے اللہ کو سناتے، اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا بول کے جو سمجھتے نا، اس غلط عقیدے کا یہاں پر رد ہو رہا. اللہ کیا بول رہا؟ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا بول رہا نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بول رہا، میں لوگوں کے قریب ہوں، میں سنتا ہوں، تم پکارو، مجھے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. لیکن آج ہمارے مول صاحبان کیا بولتے؟ نہیں واسطہ لگانا، اللہ نہیں سنتا ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میں سنتا ہوں. لیکن کس کی سنتا؟ اللہ یہ بھی بول دیا انہیں بھی، یعنی میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے. میں جو حکم دیا وہ مانے. تم میری بات مان کے زندگی گزارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. چلو اس کے بعد رشوت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رشوت حرام ہے.
کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 188، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والوں پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے اور رشوت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ چلو اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہا ہے، کیسے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب جہاد کا حکم ہوا۔ مکہ میں مسلمان کتنے سال تھے؟ بولیے، آپ سے سوال ہے، مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسلام قبول کرنے کے بعد کتنے سال تھے؟ سن رہے آپ لوگ؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں معلوم ہونا، مکہ میں 13 سال تھے۔ کتنے سال جی؟ 13 سال۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، ہم سب کو یہ باتیں یاد ہونا۔ ہم کو اگر ہمارا اسلام ہی نہیں معلوم ہے تو پھر ہم کیا معلوم کر رہے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، ہم ایکٹروں کے بارے میں، ایکٹریسز کے بارے میں، کرکٹروں کے بارے میں، ہاں کیا یاد کر رہے ہیں آج؟ ہمارے پاس اگر سائنس کے بارے میں کوئی پوچھے تو سائنس کا نالج ہے، میتھس کے بارے میں پوچھے تو میتھس کا نالج ہے، سائنسدانوں کے بارے میں پوچھو۔ ہماری بچیاں، ہمارے بچے آج انگریزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں انگریزی میں۔ اتنا ہنر، اتنا علم دنیا کا، بہت اچھی بات ہے بھائی، سیکھو، لیکن بنیادی چیزیں اسلام کے بارے میں ہی نہیں معلوم ہے اور دنیا کے بارے میں سب معلوم ہے تو کیسے پھر؟ ہم کو ہمارے نبی کی زندگی نہیں معلوم ہے تو کیسے پھر؟ اس لیے وقت نکالنا، وقت لگانا، ہمیں ہمارے دین سیکھنے کے لیے محنت کرنا، کچھ لکھنا، کچھ پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 13 سال گزری مکے میں۔ اب یہ سورہ بقرہ کہاں نازل ہوئی بولا میں؟ بولو، مدینہ میں، ٹھیک ہے؟ تو اب مدینہ میں اللہ تعالیٰ جہاد فرض کرا، مکہ میں جہاد فرض نہیں تھا۔ 13 سال تھے، اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ 13 سال جو بھی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی گالی دے رہا، خاموش بیٹھنا ہے، صبر کرنا ہے، کوئی مار رہا، صبر کرنا ہے، کوئی ظلم کر رہا، صبر کرنا ہے۔ اس لیے ہم دیکھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے عمار اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جتنے صحابہ اسلام قبول کرے سب پر ظلم ہوا، لیکن پلٹا کے کوئی صحابی مارنے کا حکم نہیں ہوا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوا، ستائے، گالیاں دیے، مذاق اڑائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹا کے کسی کو نہیں مارے، یعنی کیونکہ جہاد کا حکم نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ بولا صرف صبر کرو، صرف صبر کرو۔ 13 سال صبر، آگ میں تپائے گئے، پانی میں ڈبوئے گئے، گالیاں دیے گئے، مار کھائے، قتل بھی ہو گئے، لیکن صرف صبر کرنا ہے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کے بولی نا، مار مار کے ابو جہل تھک جا رہا تھا، چیختے ہوئے بولی، اے اللہ کے رسول، بوڑھی خاتون ہے، ہمارے اوپر یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ماں صبر کر لے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ انہیں مار رہا نا ابو جہل، چلو اب اس کا بدلہ لیں گے، اللہ کے رسول نہیں بولے۔ لیکن اب کیونکہ مدینہ کو جانے کا حکم ہوا، ہجرت کر کے صحابہ اور اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے، اب وہاں پر مسلمانوں کو ایک قوت ملی۔ مدینہ کے بھی کچھ مسلمان تھے اسلام قبول کر کے، مکہ سے بھی ایسے مسلمان تھے، اب وہاں پر ایک اسلامی معاشرہ بنا۔ اب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ چلو اب تمہیں جہاد کرنا فرض ہے، اب تم بدلہ لیں گے، اب تم لڑیں گے۔ اب کیسے لڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب تم لڑو لیکن زیادتی مت کرو، زیادتی نہیں کرنا۔ اب انہیں مارا نا، اب اس پر میں زیادتی کرتا ہوں، نہیں، جتنا ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جہاد کا حکم دے دیا، اور ان سے لڑو وہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ جہاد کو فرض کر دیا وہاں پر مدینہ جانے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، جہاد بھی فرض ہو گیا۔ اب جہاد کے بارے میں اور بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کو وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ بعد میں سمجھاؤں گا۔ جہاد کا مطلب بم ڈال دینا، کافروں کو مار دینا، جہاں چاہے ان کو قتل کر دینا، کافروں سے دشمنی کرنا، ہاں یہ نہیں ہے جہاد کا مطلب۔ جہاد
کے کچھ مقاصد ہے، جہاد کا ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، وہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بعد میں. تو بہرحال مدینہ جانے کے بعد جہاد فرض ہوا، اتنا تو یاد رکھ لو. اچھا، اس کے بعد صدقات اور خیرات کرنے کا حکم بھی ہوا. سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو بہرحال یہاں پر کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، خیرات کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیا. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 219 نکل کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیں جو بہتر ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یعنی کیا بہتر ہے، جو بھی خرچ کرنا چاہ رہے، جو بھی اچھی چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بہترین صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. یعنی تم جب اچھے تھے، خوشحالی میں، اور تمہیں مال سے محبت بھی ہے، اس وقت زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بنو. اچھا، اس کے بعد حج اور عمرہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 196 میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. حج اور عمرہ کا بھی حکم مل گیا. اس کے بعد ایک اہم آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 208 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ بولا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد ہو، تمہارے عبادات ہو، تمہارے خیالات ہو، تمہارے نظریات ہو، تمہارے طور طریقے ہو، تمہارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، تمہارے کاروبار ہو، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونا. ادخلو، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. مطلب جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو آسان چیزیں ہیں، وہ تو عمل کر لیتے، لیکن جو مشکل چیزیں ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے، بولے تو یہ غلط ہوگا. ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ایسے مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یاد رکھو، اسلام میں داخل ہو گئے پورے کے پورے. اللہ نماز پڑھو بولا، نماز بھی پڑھنا ہے. 5 ٹائم کی پڑھو بولا، 5 ٹائم پڑھنا ہے. روزے رکھو بولا، روزے بھی رکھنا ہے. پورے رکھو بولا، رمضان کے پورے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ شراب حرام بولا، شراب حرام ہی سمجھنا ہے اس کو. پردہ کرو بولا، پردہ کرنا ہی کرنا ہے. نہیں بھائی، نماز تو پڑھ لیتے لیکن ہمارے سے پردہ نہیں ہوتا. نہیں، ایسا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر کچھ چیزیں عمل کر لیتے، کچھ چیزیں عمل نہیں کرتے. سود حرام بولا، حرام ہی ہے، اب اسے ہم کسی بھی طریقے سے حلال نہیں کر لیں گے. پھر حرام کو حرام ہی سمجھنا ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھر آدھے ادھر مت بنو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسلام کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا. کیسے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ ایک بہترین آیت، ایک بہترین حکم دیا. کیسے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. سنو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ یا تم نے گمان کر رکھا ہے؟ ہم سب کو بھی یہ حکم ہے. صحابہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کہا کیا تم لوگوں نے یہ